نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اتنا شور نہ مچا، آواز تو آ رہی ہوگی صاف ہیں؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائک کی آواز وہ ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا شور شرابہ کہ آواز تو مسجد میں خوب گونج رہی لیکن یہ سمجھ میں نہ آوے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو مائک کے جلسے کے منتظمین کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آواز برابر سب تک پہنچے اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو. پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. ان آیات شریفہ کا ترجمہ نہیں. کیوں ترجمہ کیوں نہیں؟ ترجمے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. حدیث پاک بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ترجمہ اس طرح پر ہو جاوے کہ اللہ کی مراد بدل جاوے، آیتوں کا مفہوم اور مطلب بدل جاوے، تو یہ غلط. اسی طریقے سے حدیث پاک کے الفاظ اور حدیث پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کا مطلب بہت احتیاط سے بیان کرنا چاہیے. دیکھو ایک حدیث پاک میں آیا ہے من کذب علیہ
متعمدن فقد کفر، نہیں، فلیتبوأ مقعدہ فی نار جہنم، یہ بھی ہے اور وہ الفاظ بھی ہیں غالباً جو میں نے پہلے میری زبان سے جاری ہو گئے، لیکن یہ تو پکا ہے۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور کوئی یوں کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حالانکہ وہ آپ نے نہیں کہا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس واسطے بڑی احتیاط سے، آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث پاک جب پڑھتا ہے تو اکثر و بیشتر آخر میں کہتا ہے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو الفاظ وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کچھ تھوڑا سا رد و بدل ہو، یہ احتیاط ہے۔ اس لیے ترجمہ نہ کر کے اس کا حاصل اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور اکثر و بیشتر میں اپنے وعظ میں آیات کا، احادیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ بات کم وقت میں بھی ہو جاوے اور سب کی سمجھ میں آ جاوے۔ تو دوستو، ان آیات شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو ان کا پہلا پیغام اور ان کی پہلی بات اپنی امت کے سامنے یہ تھی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول کا مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور میں بالکل امانت دار ہوں، رسول امین، میں بالکل امانت دار ہوں۔ یہاں اس موقع پر امانت دار ہونے کا کیا مطلب؟ میں بعینہ بالکل وہی بات کہتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے، یہ ہے امانت دار کا مطلب، یہ ہے بالکل وہی بات بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے کہا ہے، بتایا ہے، آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ امین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کا پیغام میرے پاس یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی فرماتے ہیں اللہ کا پیغام میرے پاس یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو، فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ نبی کا پہلا پیغام، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پہلا پیغام امت کے واسطے یہی ہوتا تھا۔ حافظ لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ آیات شریفہ کون سے پارے میں ہے۔ ممکن ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں کہ یہ آیت شریفہ کون سے پارے میں ہے، لیکن میں اس میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، بس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 19ویں پارے میں ہے، اور مشہور انبیاء میں سے 6-7 انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور سب نے یہی بات کہی۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ وہی الفاظ جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بھی ہیں،
مطلب میں ان کا آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ وہی الفاظ ہیں، وہی مطلب ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کئی رکوع میں ایسا ہی ہے، کئی رکوع کی ابتدا اور آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب آواز کچھ گڑبڑ تو بتا دینا، ہاں آواز صحیح پہنچتی رہنی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ دعوت ہوا کرتی تھی، یہ پیغام ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جو جلسے ہیں اور ہمارا یہ اجتماع ہے، ان کا بھی خالص صرف اور صرف یہی مقصد ہوتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اپنے من مانے طریقے پر نہ چلیں۔ غیر قومیں جو قریب زیادہ تر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، ان کا اپنا دین ہے، ان کے اپنے طریقے ہیں۔ ہم کسی دوسرے دین پر نہ چلیں، ہم کسی دوسری قوم کے طریقوں پر نہ چلیں، بلکہ ہمارے نبی، آخری نبی جو تمام انسانوں کے واسطے، دنیا بھر کے ہر انسان کے واسطے، ہر قوم کے واسطے، ہر رنگ و نسل کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے واسطے، قیامت تک کے واسطے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر آپ اس میں غور کرنا۔ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں غور کرنا، اور پھر اپنی عبرت، اپنی نصیحت کے واسطے دوسروں کے عمل اور دوسروں کے طرز عمل میں غور کرنا۔ بڑی نصیحت حاصل ہوگی۔ ان الذين كفروا يأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، ان الذین کفروا، سب اسی میں آ گیا۔ ان الذین کفروا میں تینوں باتیں داخل ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے۔ ان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے جیسے کہ جانوروں کی زندگی، بس ان کا کام کھانا اور ہگنا ہی ہے، اور جو بھی ان کی کارروائی ہے وہ سب کے سب کارروائی اسی کے واسطے ہے۔ دیکھو
اللہ. آپ نے ایک بات سنی ہوگی، روٹی کپڑا اور مکان. بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ زندگی کا واحد مقصد یہی 3 کام ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اگر غور کیا جاوے، آپ تو بہت قریب رہتے ہیں، دور رہنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام کس لیے کیا. اگر میری ماں ٹھیک ہو جاوے، بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جاوے، میرا باپ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جاوے. یعنی ان کا جو دینی کام ہے وہ بھی سارا انہی میں سے 3 باتوں میں سے کسی ایک کام کے واسطے ہے، 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کے واسطے ہے. میرے پیارے بھائیوں، انسان اگر صرف اسی واسطے پیدا کیا گیا تو پھر انسان کی زندگی بالکل بیکار. کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، صرف روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور اس دنیا میں آنے کا، اس دنیا میں جینے کا مقصد انسان کا یہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ وہ یہاں رہ کر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. وہ اس دنیا میں رہ کر میرے بھیجے ہوئے رسولوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ اپنے نفس کے، نہ کہ شیطان کے، نہ کہ دوسرے گمراہ کرنے والے انسانوں کی باتوں کے مطابق زندگی گزارے. اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے. دیکھو، اسی موضوع پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ پوری طریقے سے آپ کے سامنے رکھی گئی، اور وہ پوری طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اور ہماری اس زندگی کا مقصد صرف کھانا، سونا، بچے پیدا کرنا، مکان بنانا، سڑکیں بنانا اور اس دنیا کی تعمیر کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اس واسطے ہے کہ یہاں پر انسان یہ زندگی تھوڑی سی جتنی بھی ہے وہ اللہ کی مان کر گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر یہ زندگی گزارے. میرا جو پیغام ہے اور اس مجلس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بالکل صاف صاف آپ کے سامنے آ چکا ہے. اگر میں اپنی بات یہیں ختم کر دوں اور اس مجلس کو یہیں ختم کر دوں تو میرا یہ سفر کامیاب اور آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب. پھر آپ کے ذمے اور میرے ساتھ میرے ذمے بھی یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو کس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے. دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
کیا بتا کر گئے ہیں، ہمارے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں، جن کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں، ہمیں کیا بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ رہ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، میں اپنی بات کو ابھی ہی ختم نہیں کروں گا، میں آپ کو انشاءاللہ العزیز ابھی 3 باتیں بتاؤں گا اور مختصر بتاؤں گا۔ پہلے میں الارم لگا لوں، بات کی رو میں وقت کا پتہ نہیں چلتا، جب آپ انگڑائیاں لینے لگتے ہیں نا تب کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہاں وقت زیادہ ہو گیا۔ اب 10 بجے ہیں، کچھ بات ہو بھی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم 10:45 پونے 11 بجے کے آس پاس میں بات ختم کر دیں گے۔ جی تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کی مان کر زندگی گزاری جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پیارے بھائیوں، میری بات صاف آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسری بات، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں جو حکم دیں اس کو مانو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ اپنی نافرمانی پر بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا اس مجلس کا جو پیغام ہے میں اس کو بار بار اپنے صاف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ بڑی صاف بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو،
دوسری آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اپوزٹ، اس کا بالکل الٹا مفہوم بیان فرماتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص بھی ہمارے ان رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا، جو یہ کہیں اس پر عمل نہیں کرے گا، جو یہ کہہ کر گئے ہیں اس پر عمل نہیں کرے گا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی نہیں گزارے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ میں یہ سب آ گیا ہے اور بات ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مؤمنین کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چلے گا، دوسروں کے ریتی رواج پر چلے گا، دوسروں کے مذہب پر چلے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسروں کے ریتی رواج پر چلے گا، دوسروں کے طریقے پر چلے گا. وہ ریتی رواج چاہے ہمارے اپنے خاندانی اور برادری کے رواج ہوں جو اسلام کے خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. اور جو شخص اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے طریقے پر چلے گا جو شریعت کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. دنیا میں جو اور دین اور مذہب ہیں ان کے جو طریقے ہیں اگر وہ اس پر چلے گا تو وہ بھی اس میں داخل اور شامل ہے. جو شخص بھی مومنوں کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلے گا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس چیز کو وہ اختیار کرے گا، جس چیز کو وہ پسند کرے گا، ہم اس کو اس کی کے حوالے کر دیں گے. دیکھو جس توجہ سے ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں تو اس کو یقین سے کہا جا سکتا ہے آپ بہت غور سے سن رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات اور سب سمجھ رہے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اس سے آج آپ کے بہت سارے سوالات، اشکالات، اعتراض، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے جو میں اب عرض کر رہا ہوں. وہ جس کو پسند کرتا ہے، وہ جس سے دوستی کرتا ہے، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. سنو، ایک شخص نے پسند کیا کسی بت کو، کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، اس سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگنے لگا، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا. اس کی حاجتیں، اس کی مرادیں جتنی پوری ہوں جو اللہ چاہے گا ہو جائے گی. اور وہ روز بروز اپنے کفر میں، اپنی شرک میں، اپنی گمراہی میں مضبوط ہوتا چلا جاتا.
جو شخص مزاروں سے، قبروں سے اپنی مرادیں مانگے گا، اللہ وہاں بھی اس کی مرادیں پوری کریں گے، اور وہ اپنی اس جہالت اور گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وہ شریعت کا طریقہ چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے دنیا کماوے گا، تب بھی اس کو دنیا ملتی رہے گی، نولی ماتم، تب بھی ملتی رہے گی۔ ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ کر اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنی مرادیں پوری کرتا ہے اور کسی طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، چاہے اس کی ضرورتیں مرادیں پوری ہو جاویں، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ نصلیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں جلائیں گے۔ نصلیہ کا ترجمہ دونوں ہیں، علماء کرام جانتے ہیں۔ اب آپ سمجھئے یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم نے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے اپنا کوئی کام بنایا، بن گیا، ضروری نہیں کہ بن جاوے، بنے، سارے کام بنے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے سب کچھ بن جاوے، نہیں بھائی۔ ہاں، بلکہ اس موضوع پر بات ہوگی، امانت داری اور دیانت داری اور سچائی سے کام زیادہ بنتے ہیں، اور جھوٹ سے، فریب سے وقتی طور پر کوئی کام بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ایک دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو، آپ کے یہاں بھی بولتے ہوں گے، ہمارے یہاں تو بول رہے ہیں، دو اوپر کی اور دو تڑے کی بتا کے اور آپ کو کوئی بھی سامان بھیڑ دے، آپ اس وقت اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسے خرید لیں، لیکن 2 دن بعد صحیح، 4 دن بعد صحیح، وہ دھوکہ آپ پر ضرور کھل کر رہے گا۔ اب آپ بتاؤ، دوبارہ جب آپ لینے جائیں گے تو اب آپ اس کی سچ بات کو بھی صحیح نہیں مانیں گے، سچ نہیں مانیں گے۔ اول تو وہاں آپ جانیں گے نہیں، بس گناہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی مقصد حاصل ہو جاتا ہے، کوئی مزہ حاصل ہو جاتا ہے، اور انجام اس کا برا ہوتا ہے۔ جی، جھوٹ، فریب سب کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے بالکل برخلاف آپ بات سنو، ایک شخص کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو بالکل صحیح سامان دکھاتا ہے، اپنے تجربے میں جو کچھ آ چکا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے، اور مناسب نفع لے کر، بلکہ چاہے تھوڑا سا زیادہ نفع لے کر وہ چیز آپ کو دیتا ہے، تو 2 دن بعد، 10 دن بعد یہ بات بھی آپ پر کھل جاتی ہے، اور اس وقت آپ کو اتنا اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کر اس کی دکان پہ جاتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اس کا سامان خرید لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کے، غیروں کے طریقے سے چاہے فی الحال کوئی مقصد حاصل ہو جائے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا خراب ہوگا۔ اس دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا، آخرت میں اس کو جہنم میں جانا پڑے۔
وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستو، بڑے دھیان سے آپ سن رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ دیجیے۔ آج کا میڈیا، آج کے صحافی جن کو تم پترکار کہتے ہو، وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دے اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیں گے، اور ان کے طریقے اتنے خطرناک ہیں، اور ہمارا مزاج اور ہمارا دماغ کچھ اس طرح کا ہے کہ ان سے متاثر ہو ہی جاتے ہیں۔ بس یہی ہے۔ اس کے قرآن پاک سے بھی میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ پیارے دوستو، ہمارا اپنا کچھ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ مالدار آدمی، دولت مند عہدے والے لوگ جن کا معاشرے میں کوئی اونچا مقام ہے، چاہے وہ کسی بنا پر ہے، وہ جو کرتے ہیں ٹھیک، اور ہم بھی ایسا ہی کرنے لگتے ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے جن کی رات اللہ کے حکام میں، قرآن و حدیث میں غور کرنے میں گزرتی ہے، جن کا دن قرآن و حدیث میں غور کرنے میں گزرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کے مقصد اور منشا کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے طریقے کو، یہی ہے مومنین، ہم ان کے طریقے کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ تو مجبوری میں کر رہا، بیچارہ غریب ہے، بیچارہ ناسمجھ ہے، ملا جی ہے۔ میں اس پر بھی آپ کو قرآن پاک میں سے کئی آیتیں سناتا ہوں۔ انسانوں کا مزاج کچھ اسی طریقے کا بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسا مت کیجیے گا، بلکہ جو بات شروع مضمون سے کہی جا رہی ہے، اور ایک بار نہیں 10 بار اب تک کہی جا چکی ہے، اور ابھی جو وقت ہے اس میں بھی 10 بار کہی جاوے گی، اس کو نوٹ کرو کہ زندگی گزارو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر اور اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزارو۔ بس میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر اپنا یہ موضوع ختم کر کے اپنی دوسری بات شروع کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ایک راستے سے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں یہودیوں کا ایک مدرسہ پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اور روز بروز آپ کی طاقت بڑھنے سے اور روز بروز آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے سے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے آس پاس میں جو یہودی آباد تھے وہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی ان میں۔ جی ہاں، پہلے تو سنو، میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جو پڑھ کر
اور خود اپنے آپ پر بیت کر جو میں سمجھا ہوں اور بالکل صحیح سمجھا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں شک ہے، باطل عقیدے والوں کے سامنے، غلط طریقے والوں کے سامنے، غلط مذہب والوں کے سامنے جب کوئی صحیح مذہب آتا ہے تو پہلے وہ اس مذہب کو غلط ثابت کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، پھر جب وہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود روز بروز بڑھتا رہتا ہے تو پھر وہ آخری میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں تمہارے دین میں کوئی فرق نہیں، سب ایک صحیح ہے، ہاں ایک صحیح ہے، پھر وہ یہاں آ جاتے ہیں جی۔ تو انہوں نے بھی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو دنیا کا طریق ہے اسی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مدرسے میں بلایا اور تورات کی کچھ ٹکڑے، آیتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، آیتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، سن رہے بھائی بات آپ؟ آیت نہیں کہا میں نے، ہاں کیوں نہیں کہا آپ سب سن لیجئے گا، آپ سب سن لیجئے گا۔ پہلی بات، قرآن پاک کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن کو ہم آیت کہتے ہیں، ان کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آسمانی دوسری کتابوں کی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی آیت کہا جا سکتا ہے؟ توریت کے ٹکڑوں کو بھی آیت کہا جا سکتا ہے؟ انجیل کے، زبور کے یا کسی دوسری کتاب کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو آیت کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ پھر اللہ کا فضل، اپنے بزرگوں کی برکت، آپ حضرات کا توجہ سے سننا، یہ سب چیزیں مل کر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دماغ میں بات آتی رہتی ہے، ان کو روکنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ مختصر بتاتا ہوں، آپ نے سنا کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ مکی کے جو لوگ اس قرآن کو اللہ کے کسی انسان کا کلام بتا رہے ہیں یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بتا رہے ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی عربی بولنے والے ہیں، نسلی اور اصلی طور پر عرب ہے، تو وہ بھی ایسی کتاب بنا کر لے آئیں۔ مدتیں گزر گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ پھر اللہ نے اعلان کیا، قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ، کہ اگر تم اتنی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتے، بنا سکتے، تو اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، مدتوں تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر تم 10 آیتیں نہیں بنا سکتے تو 1 آیت لے آؤ۔ تو سارا عرب مل کر، اور جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عاجز رہ گیا، اور وہ قرآن پاک کی 1 آیت جیسی بھی آیت نہیں بنا سکا۔ تو میرے دوستو، آیت کے معنی آتے ہیں نشانی، معجزہ۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت ایسا معجزہ ہے جو انسانوں کو عاجز کرنے والا ہے کہ اس جیسی تم 1 آیت، پوری کتاب تو کیا 10 آیتیں تو کیا 1 آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کی ہر آیت کو معجزہ کہا جاتا ہے، آیت کہا جاتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے علاوہ کسی اور دوسری آسمانی کتاب کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو، جن کو ہم آیت کہتے ہیں، کسی دوسری کتاب کی
کے چھوٹے چھوٹے حصے کو آیت نہیں کہہ سکتے. وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے, وہ معجزہ نہیں ہے. اس جیسی تو نہ معلوم کتنی لکھی گئی ہے. پھر بعد میں سے بات آ رہی ہے. ہم نے تحقیق کی کہ وید کس کی لکھی ہوئی ہے. 4 وید ہے نا, کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی ایک انسان کی نہیں ہے, بلکہ بہت سے انسانوں کی صحیح اور اچھی باتیں جمع کی گئی ہیں. اب چاہے ان کو الہامی کہا جاوے, چاہے کچھ کہا جاوے, وہ تو اپنا ان کا ایک دعویٰ ہے. ہم نے سرچ کیا کہ گرنتھ کس کی لکھی ہوئی ہے, تو پتہ چلا کہ اس میں 19 سکھوں کی جو مذہبی اعتبار سے سکھ تھے ان کی باتیں ہیں, 19 لوگوں کی, اور اتنی ہندو مذہب کے ماننے والوں کی باتیں ہیں, اور اتنے مسلمانوں کی بات ہے, جن میں سے بابا فرید الدین کا بھی نام ہے. وہ تو انسانوں کا کلام ہے, وہ کسی کو عاجز کرنے والا نہیں ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے حصے کو آیت نہیں کہہ سکتے. یہ تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کو ایک فائدے کے واسطے بتا دی. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں. یہ کام کی باتیں درمیان میں آ گئی ہیں, اہل علم ضرور سنیں اور سب سنیں. ایک سیاح تھا, سیاح, ٹورسٹ سیاح, البیرونی. وہ ہندوستان میں آیا تھا. اس نے ہندوستان کے حالات لکھے اور اس کا نام رکھا کتاب الہند. ہندوستان کی کتاب. وہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان والی تو ہمیں دستیاب نہیں ہوئی, تو اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہوا. ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا. تو اس نے ہر جگہ ایشور یا فلاں فلاں جو بھی وہ نام لیتے ہیں, ان سب کی جگہ اللہ کہا ترجمہ کرنے والے نے, اور ان کے پوجا پاٹ کے طریقے کو عبادت کہا, ان کے اوتار کو رسول کہا. ہم نے 4 صفحے پڑھ کر بند کر دی. یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے. ہاں, اس لیے میرے دوستوں, اسلام میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسلام کے ساتھ ہی خاص ہیں. اللہ, رسول, قرآن, آیت, معجزہ وغیرہ وغیرہ. چلو, بات تو اور بھی ضروری ذہن میں آ رہی ہے, لیکن وہ پھر اصل بات رہ جاوے گی. اس لیے میرے دوستو, انہوں نے تورات کا ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا اور پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پڑھے لکھے تھے, انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں, اور یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا وہ ورق, وہ پیج لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانے لگے, وہی جملہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول دیکھو کتنی اچھی باتیں ہیں یہ, اور نیچے دیکھ کے پڑھنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے, اور آپ اکثر و بیشتر سنیے گا
جب کوئی ناگوار بات پیش آتی تھی، غصے کی بات پیش آتی تھی، تو آپ زبان استعمال نہیں کرتے تھے، ہاتھ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ برداشت کرتے تھے۔ البتہ اس ناگواری کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو نیچی نگاہ کر کے پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے چہرے پر جو نظر پڑی تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، دیکھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ انہوں نے جو نگاہ اٹھا کر آپ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے بات، اور یوں سمجھ لو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص انداز تھا، وہ اپنی بات کھل کر کہتے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پسند آتی تھی تو قبول کر لیتے تھے، اور اگر ناگوار گزرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ خیر، یہ پورا واقعہ آپ نے سنا، اب آپ اس کا آخری جملہ سنیے گا، اور یہی جملہ سنانے کے واسطے میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ماننی پڑتی اور قرآن کی ماننی پڑتی، اور قرآن پاک کی مان کر میری مان کر وہ زندگی گزارتے۔ دوستو، بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے، آپ خوب سمجھ گئے ہیں، لیکن ایک جملہ آپ کو اور زیادہ فائدہ دے گا۔ ایک نبی، سمجھ رہے آپ، نبی، اور بڑی شان کے نبی، بڑے جلیل القدر نبی، جو خود صاحب شریعت تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب سمجھو، جو دنیا میں دوسرے مذہب ہیں، آسمانی مذہب بھی نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب بھی نہیں ہے، یا جو دنیا میں غیروں کے طریقے ہیں، شیطانی طریقے ہیں، نفسانی طریقے ہیں، اگر آدمی ان پر چلے تو پھر کیوں نہیں بھٹکے گا وہ۔ بس میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، اور پھر عرض کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے واسطے بالکل بات صاف کر دی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان، اگر ایمان نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، اور اگر ایمان نہیں تو آخرت میں ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو پہلی چیز اپنا ایمان درست کرنا، اپنا ایمان ٹھیک کرنا، اپنا ایمان کامل کرنا۔ جی ہاں، چونکہ گھنٹی بج گئی ہے اس لیے میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا، بس اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، اور میری امت میں 72 کے بجائے 73 فرقے بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، باقی
عذاب بھگتنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ نجات پانے والا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے نہیں سنائی، لیکن اس کا مضمون میں بار بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو میرے دوستو، اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑے فرقے ہیں، ایک تو کفر اور شرک ہے، اور ایک مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں۔ تو ہمارے عقیدے ایسے ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کفر کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، سن رہے ہیں آپ، جس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں باطل فرقوں کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ نہ ہو۔ جی ہاں، اور میں آج اس بات کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ، آپ کے ہاں تو آنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میرے دوستو، دوسری بات ہمارے علماء کرام نے قرآن پاک، حدیث پاک کو سامنے رکھ کر بتائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، ہم کو یہ بات بتائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ 5 چیزیں عبادت ہیں۔ عبادت ایک زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد آپ اگلی بات سمجھیے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہ ہل جاوے اور یہ نہ رہے تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اس کا ڈھہنا، گرنا، زمین میں دھسنا لازمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم کیسے مومن ہیں، کیسے مسلمان ہیں، وہ بتائے گا ہم کو ہمارا عمل۔ ہم مسلمانوں کی کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، مومنوں کی کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو بالکل بنیادی باتیں ہیں، 5 باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ان میں سے ہم کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کتنی باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اسی سے ہم طے ہوگا کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں اور کس درجے کے مسلمان ہیں۔ اب سمجھو، آپ نماز ہی نہ پڑھے آدمی، یا جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نماز تو پڑھے لیکن گنڈے دار پڑھے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس کو کہتے ہیں گنڈے دار پڑھنا۔ اور پڑھے بھی تو ایسی پڑھے کہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر۔ تو میرے دوستو، میں کچھ نہیں کہتا، آپ کا دل نہ دکھ جاوے، آپ کے دل پر ٹھیس نہ لگ جاوے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود سوچو۔ میرے دوستو، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، اسے ابھی بتایا۔ اب ہم دیکھو کہ کیسے مسلمان ہیں، ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ آپ کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ کتنے دنوں سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کو کہتے ہیں صاحب نصاب میں آپ کتنے دنوں سے، اور کتنے دنوں سے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کتنے دنوں سے نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس کو سوچیں، اسی سے خود متعین ہو جائے گا، اور آپ خود متعین کریں گے، میں متعین بھی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا متعین بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیو، یہی حال اب سمجھ لو روزے کا۔
ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو کتنے رکھتے ہیں؟ یہی بتاوے گا کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں۔ اور یہ آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن حج نہیں کیا، شو روم بنا رہے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، شاندار مکان بنا رہے ہیں، اور اس طرف بالکل دھیان بھی نہیں ہے کہ تیرے ذمہ حرج ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے دنیا کے تمام کاموں کے واسطے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اور جب کچھ سرمایہ جمع ہو جاتا ہے تو ہم اپنا وہ کام کرتے ہیں، تو چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے، جمع کرتے، اور جو ہی ہمارے پاس حج کے مطابق پیسہ ہو جاتا تو ہم سب سے پہلے حج کرتے۔ بہت مہنگا ہو گیا حج ہے، یہ بتا میں حساب لگانے والے کہ آج کل سستا پہلے مہنگا تھا۔ حساب لگانے والے یہ بتاویں کہ پہلے مہنگا تھا اب سستا ہے، چاہے وہ 4 میں ہو رہا ہو، چاہے 4.5 میں ہو رہا ہو، چاہے 3.5 میں ہو رہا ہو۔ چلو اس پر بھی بات بعد میں ہوگی۔ میں تو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات آپ بار بار سن رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کے رسول کی مانو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو، یہ ہے ان کا طریقہ تھا۔ بالکل صحیح عقیدے کا اور صحیح ایمان کا عقیدہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہی بتاوے گا ہم کتنے دین پر ہیں، کتنے دین سے ہٹ گئے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، صرف یہی نہیں، چونکہ ہر بات میں بڑی لمبی تفصیل ہے، صرف یہی نہیں، جس طریقے سے سنو ان چیزوں پر عمل کرنا، ان چیزوں کو کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جن کا چھوڑنا فرض ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جن کا چھوڑنا اور نہ کرنا فرض ہے۔ ہم ان کو حرام کہتے ہیں، حرام، جو درجہ فرض کا کہ کرنا ہی کرنا ہے، وہی درجہ حرام کا کہ ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسی طرح اس کو بھی سوچو کہ کون کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں وہ حرام ہیں اور ہم ان کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہی طے کرے گا ہم کس درجے کے مومن ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں۔ یہی طے کرے گا کہ ہم کتنے اللہ کے ماننے والے ہیں، کتنے شیطان کے ماننے والے ہیں، کتنے اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، کتنے اپنے نفس کے ماننے والے ہیں، یہی طے کرے گا۔ تو صرف بات سننے کی نہیں، بات گننے کی بھی ہے، اور غور کرنے کی بھی ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی بھی ہے۔ چلیے میرے دوستو، یہ بھی ایک دوسری بات ہوگی، اور تیسری بات میں بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا، آپ کو سمجھ جائیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات پھر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا کر ان کے مطابق زندگی گزارو، یہ مطلب ہے نمونے کا۔ ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ مطلب ہے نمونہ ہونے کا۔
سب کے لیے سنو، لیکن نمونہ اس کے لیے ہوگا، اور نمونہ وہ بنائے گا ان کو، اور اس نمونے پر وہ عمل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، آخرت کے دن سے ڈرتا ہوگا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا۔ بات بالکل صاف ہے۔ علماء کرام تو ترجمہ سمجھتے ہی ہیں، آپ حضرات کا جی چاہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا، 21ویں پارے کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کے یوم آخرت سے ڈرتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، جب تک آخرت کا خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہمیں نفع نہیں دیں گی، یہ سنی ہوئی باتیں ہمیں نفع نہیں دیں گی۔ اور جب تک کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے، کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اس ٹیڑھے دل کو سیدھا نہیں کریں گے، اس بگڑے ہوئے دل کو نہیں بناویں گے، اس گندے اور میلے دل کو روشن نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ باتیں ہمیں نفع نہیں دیں گی۔ تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی ہے، تیسری بات بتا رہا ہوں، تیسری بات بتاؤں۔ دنیا کے نتائج تو سب طرح کے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے بھی مل گیا، بغیر جھوٹ کے بھی مل گیا۔ ایک اچھا خاصا آدمی پریشانی میں ہے، اور ایک بیکار آدمی، گندا آدمی راحت میں ہے۔ تو یہاں تو سوچنے کے واسطے، سمجھنے کے واسطے بہت علم چاہیے، بڑی عقل چاہیے، بڑا غور و فکر، بڑا تجربہ چاہیے۔ لیکن آخرت کی بات بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی ملاقات کی فکر کرو۔ کیا مطلب؟ یہ سوچا کرو اور بار بار سوچا کرو کہ مجھے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، بس یہی مطلب ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، کہ یہی مطلب ہے، مجھے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کر کے کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ اور یہی نہیں، میں اس کی نافرمانی کر کے جب اس کے سامنے جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، مجھ پر کیا بیتے گی۔ اول یوم الآخر کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا دستور اور ہے، دینے لینے کا دستور اور ہے، اسی سے سمجھ لینا آپ۔ ہاں، بتاتا میں آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کر، اور آخرت میں اللہ کا دستور اور ہے۔ کیا دستور ہے؟ اس دنیا میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اور آخرت میں دستور یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں صرف اور صرف فرما برداروں کے واسطے ہوگی، نافرمانوں کے واسطے نہیں ہوگی۔ نافرمانوں کے واسطے صرف عذاب اور جہنم ہے۔ اس بات کو سوچو اور اس سے ڈرو۔ جب تک یہ ڈر پیدا نہیں ہو جائے گا، اس وقت یہ سنی ہوئی باتیں، پڑھی ہوئی باتیں نفع نہیں دیں گی۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یوں تو اللہ کے ذکر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، نماز بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، مسنون دعائیں بھی، سب چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ لیکن ہم اکثر و بیشتر ذکر کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نام، کوئی کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار وغیرہ بار بار رٹیں، بار بار کہیں، 100 بار، 200 بار، 400 بار، 1000 بار، 6000 بار، 24000 مرتبہ۔ 3 تصویر پوری نہیں ہوتی ہمارے میں، اور بزرگوں کا نصاب ہے ایک دن میں 24000 مرتبہ اللہ اللہ کہنا۔ تو میرے دوستو، اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ سنی ہوئی باتیں نفع نہیں دیں گی، پورا نفع نہیں دیں گی، اور ان کا جو منشا اور مقصد ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہو جائیں، ایسا مشکل ہے۔ ہاں،
اگر یہ فکر سوار ہو جاوے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے اور آخرت کی فکر سوار ہو جاوے، ہر فکر پر آخرت کی فکر غالب آ جاوے، ہر طلب پر اللہ کی طلب غالب آ جاوے، ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جاوے، ہر خوف پر اللہ کا خوف غالب آ جاوے، پھر دین پر چلنا بڑا آسان ہے۔ اور آدمی کو ذکر کرنے لگے تو اس پر دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ میرے پیارے دوستوں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور بھی ضرور کیا کرو، سب سے افضل ذکر ہے۔ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح شام یہ صرف ایک وقت پڑھ لیا کرو۔ تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ہم نے ڈیوائیڈ نہیں کر دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر والی تسبیح پڑھا کر، تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کو، اور کم سے کم ایک وقت میں بیٹھ کر 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ الحمدللہ روز روشن کی طرح، دن کے دوپہر کے سورج کی طرح یہ بات اللہ نے مجھ پر بھی منکشف کر دی ہے، میری زندگی کے تجربے میں بھی خوب آئی ہے یہ۔ لیکن میں اپنے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے اگر اس کے اندر تبدیلی نہ آوے تو مجھے کہنا۔ بس میں اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنی ساری بات کا خلاصہ 3 لفظوں میں، 3 جملوں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بات کیا بتائی میں نے آپ کو؟ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ کے رسول کو مان کر، اللہ کے رسول کی مان کر، ان کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، اپنے خاندانی رسم و رواج پر نہیں، اپنی برادری والے رسم و رواج پر نہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات، اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ایمان، عبادات، اچھے اخلاق، اچھا رہن سہن، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ کسوٹی ہے، آپ کس درجے کے، میں کس درجے کا مسلمان ہوں۔ ہم اور آپ جتنی باتیں پڑھتے ہیں، جتنی باتیں سنتے ہیں، نفع ضرور دیتی ہیں، لیکن پورا نفع اور عمل تک نوبت آئے گی جب 2 باتیں تو یہ کم سے کم ہوں۔ ویسے میں 5 باتیں بتایا کرتا ہوں، وہ بھی قرآن پاک سے ہی ہے۔ 2 باتیں آپ کو میں نے بتائی، ایک بات اللہ کا ڈر، آخرت کا ڈر، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، خوف آخرت، خوف خدا، اور دوسری چیز کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ باقی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ میں صبح فجر کے بعد بتاؤں گا، جیسے کچھ نظام ہوگا اس کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔